جو رب صاحب پاس کی نام پرکار مالالیہ سے نائب صدر جمعیت علماء والدین کی تشریف لائیں اور اپنا بیان سامنے پیش کروائیں۔ اس کے بعد ان کی ظفر صاحب کا بیان ہوگا۔ انشاءاللہ یہ آج کا افتتاحی پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے بڑی فکر انگیز گفتگو سنی۔ آپ کے اس شہر میں پچھلے 10 روز سے مسلسل اصلاح معاشرہ کی مجلسیں جمعیت علماء کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہیں۔ آج یہ اس کا مقطع کا اور آخری پروگرام ہے۔ اصلاح معاشرہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس زمین کا خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس منصوبے اور پروجیکٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور خلافت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجا دیا ہے، اب اس کا انتظام و انصرام انسانوں کو کرنا ہے۔ یعنی نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدون کر دیا ہے، مرتب کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون، آئین، کوڈ آف کنڈکٹر، ضابطۂ اخلاق اور پورا کانسٹیٹیوشن دے دیا آپ کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم وحی ہے، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ انجیل کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ زبور کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ صحائف کی شکل میں ہو۔ یہ اس کائنات کو چلانے کا مینوفیسٹو پروگرام ہے۔ تو اب جس کے پاس علم وحی ہے، کائنات کے نظام کو وہی ٹھیک طریقے سے چلا سکتا ہے۔ آپ علم وحی کے امین ہیں۔ علم وحی مطلب قرآن کریم۔ آپ قرآن کریم کے امین ہیں۔ آپ کے پاس وہ سمویدھان ہے جس کی بھاشا کو آپ سمجھتے ہیں، اس کے ایک ایک آرٹیکل کو، ایک ایک مضمون اور ایک ایک جزئی کو آپ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس دھرتی کے اوپر جو بھی ڈس آرڈر پیدا ہوگا، جو بھی فساد پیدا ہوگا، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی، بالکل اس طرح کہ جس طرح ایک خاندان کا مکھیا، خاندان کا سرپرست اور سربراہ سارے امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ شادی کا کارڈ آتا ہے تو اس کے نام سے، اگر کوئی سمن آئے گا تو اس کے نام سے، گھر میں کوئی دقت آئے گی تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ بالکل یہی صورتحال اس امت مسلمہ کی ہے۔ اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کریم ہے، آپ اس کے امین ہیں، اس کے حامل ہیں۔ اس دھرتی کے اوپر اگر نفرت برپا ہوتی ہے تو اس کو مٹانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں اگر فساد برپا ہوتا ہے تو بتلانا آپ کو پڑے گا کہ اس فساد کو اس طرح مٹایا جائے۔ وہ اخلاق کے شعبے کا وہ کون سا مسئلہ ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں؟ آپ کہیں گے اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو ایک معمہ بن گئی ہے، جو ایسا لگتا ہے کہ انسولیبل ہے، ناقابل حل ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ آپ جب سیرت کا پہلا ورق کھولیں گے تو آپ کو حالات یہی نظر آئیں گے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نعرہ بلند کیا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا نعرہ بلند کیا تھا، اس وقت مکہ مکرمہ کے حالات کیا تھے؟ بالکل یہی نہیں تھے جو اس وقت ہیں، اور ان حالات کو دھیرے دھیرے سلجھایا۔ صبر اور تحمل، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا سبق۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم ہے جس کا تختہ مشق حضور اور حضور کے ساتھی نہیں بنے، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہاں بھی 2 سال تک ان کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کرتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ سیمائیں ہیں، یہ حدیں ہیں کہ صبر کرنے کی اپنی ایک حد ہے۔ ابھی جو بیان چل رہا تھا اس میں کہیں نہ کہیں اس چیز کے اشارات موجود تھے۔ صبر کی اپنی ایک حد ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ اور 2 سال مدینہ منورہ کے حضور نے صبر کے ساتھ گزارے، جو ظلم ہوا ایوائڈ کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ یہ تمہیں کمزور سمجھنے لگے، تم کو کمزور، بے یار و مددگار، لاچار و بے بس سمجھنے لگیں، ذرا انہیں اپنے بازو کی قوت دکھا دو۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے بدر کے میدان کا انتخاب کیا تھا، تاریخ آپ کو معلوم۔ صبر کی اپنی حد ہے، لیکن پہلے صبر اور تحمل کو کام میں لانا پڑے گا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کا ایک کامل نمونہ، ایک پرفیکٹ اور کمپلیش آئیڈیالوجی، جس کو قرآن نے خود کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل مکمل نمونہ موجود۔ تو اس وقت کا جو معاشرہ ہے وہ ان خطوط سے ہٹ گیا۔ ہمارا اپنا جو معاشرہ ہے، ناخن سے لے کر، پیر کے ناخن سے لے کر کے اور سر کے بالوں کی تراش و خراش اور ہیئر اسٹائل تک، کوئی ایک چیز نبی کے مطابق نہیں ہے۔ کسی نوجوان سے نام پوچھ لیں آپ کا نام کیا، اب یہ جاننا چاہیں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو اس سے نام پوچھنا پڑتا ہے۔ وہ اگر نام بتا دے راجو، اور پھر اس کے بعد گیا آپ کا تیر خالی چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ باپ کا نام پوچھا، باپ کا نام بھی اس نے گڈو بتا دیا، پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہاں تک 2 نسلوں کا نام پوچھنے کے بعد تک یہ کنفرم نہیں ہو پاتا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ تو اب بتائیے، آپ کہیں گے اصلاح معاشرے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہیں گے اصلاح معاشرے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت نہیں تو کیا ہے؟ 2 پیڑھیوں کا نام پوچھنے کے بعد بھی کنفرمیشن نہیں آیا کہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو آسمان سے فرشتے پہچان لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش بری پر بیٹھ کر کے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھا رہے ہیں جو جن پر صحابہ سوار ہوتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپیں مار کے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے تقدس کا حال یہ، اور اس وقت اس امت کے افراد کا حال یہ ہے کہ 2 نسلوں کا نام پوچھنے کے بعد پتہ نہیں چل رہا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اصلاح معاشرہ کی ضرورت کیوں پڑی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ امت آؤٹ آف ٹریک کتنا، یعنی راہ سے کتنی دور۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سب سے پہلے حضرت علماء کرام کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جو بات میں نے عرض کی کہ وحی کے سب سے بڑے امین یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈال کر کے گئے ہیں کہ جس سے یہ کرا اٹھتے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آپ جانتے ہیں وراثت میں مال و اسباب نہیں ملتا، آگے کے الفاظ روایت کے ہیں تو وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ انبیاء اپنی میراث میں دینار اور درہم مال و اسباب نہیں چھوڑتے۔ یہی لفظ ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے سب سے سستے مزدور ہیں حضرات علماء کرام۔ گارے اور اینٹوں کا کام کرنے والا بھی 300 روپے روزانہ پاتا ہے اور 9000 روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔
پتہ نہیں لہرپور کی کسی مسجد میں کسی امام صاحب کا ان کا وظیفہ اور ان کی تنخواہ 9,000 روپے ہے کہ نہیں، واللہ تعالیٰ عالم، ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے اچھے سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اس دھرتی کا کوئی ایسا ملازم نہیں ہے کہ جس کی حاضری 5 مرتبہ لگتی ہو۔ کسی ایک میں بھی اگر غیر حاضر ہے تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ دینار و درہم نہیں ملتے، یہ اعزاز تو وہیں دیکھتے بنے گا انشاءاللہ۔ انما ورث العلم، کہ انبیاء علیہ السلام میراث میں علم چھوڑ جاتے تھے، اور علم وحی یہ آپ کو ذمہ دار بناتا ہے۔ تو حضرات علماء کرام اور ان علماء کے مجموعے کی جو جماعت ہے جسے جمعیت علماء کہتے ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً کبھی عظمت اولیاء عشرہ، کبھی اصلاح معاشرہ عشرہ، اس طرح کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ بس آپ حضرات سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اس طرح کی مہمات میں آپ برابر سے شریک رہا کریں، کم از کم اپنی حاضری تو دے دیا کریں۔ بہرحال آج کا جو مضمون ہے، مطلب معاشرے کے اندر جو فساد برپا ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کو لے کر کے اس کی نشاندہی کر دینا، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کسی بھی بات کو بتلانے کا۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی تمہید یہ ہے کہ اس وقت حضرات علماء کرام بتلائیں گے کہ ان کے پاس سوالات بہت آتے ہیں اور بے تکے سوالات آتے ہیں، اور سوالات کرنے والے وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور بڑے بے تکے قسم کے سوال۔ ظہر میں 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ عصر میں 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ مغرب میں 3 کیوں کر دیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح عشاء بالکل آخر میں تھکا ماندہ آدمی ہوتا ہے، اس وقت 17 کر دی، صبح فریش ہوتا ہے تو اس وقت 2 کیوں ہیں؟ اور ظہر اور عصر میں تلاوت آہستہ کیوں ہوتی ہے؟ اور باقی نمازوں میں بلند آواز سے کیوں ہوتی ہے؟ اگر ریح خارج ہو جائے تو اس پر وضو کیوں ہے؟ اور داڑھی رکھانا کیا ضروری ہے؟ ایمان تو یہاں ہوتا ہے۔ اس طرح کی بکواس آپ کو سننے میں آئے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ طرح طرح کے اور بے تکے قسم کے سوالات کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہو جائے گا تو کیا ہے، اور اس سے اوپر ہی کیوں ضروری ہے؟ طرح طرح کے اس طرح کے سوالات۔ اصل میں آج کل نیٹ سے دین سیکھنے سمجھنے کی کوشش ہے۔ نیٹ اور اس کا سسٹم یا اس کی نیٹ ورکنگ جن لوگوں کے قابو میں ہے، وہ کیا اسلام پسند لوگ ہیں؟ وہ آپ تک جو کچھ پہنچائیں گے وہ کیا عبدیت کا میسج ہوگا؟ وہ کیا عبادت کا پیغام ہوگا؟ وہ کیا اسلام کی صحیح ترجمانی ہوگی؟ یہ سمجھ کیسے لیا آپ نے؟ دشمن تو معمولی سے معمولی ہو، اس سے بھی سترک رہنا چاہیے، یہ دستور اور تجربے کی بات۔ تو اصل میں یہ علم شیطان کی میراث، مطلب میں تھوڑا سا فرق کرنے جا رہا ہوں، آگے کا جو مضمون ہے میرا وہ اسی سے متعلق۔ مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اصل میں فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ پھر ایک ایسی قوم پیدا کرنے جا رہے ہیں جو خون بہائے گی، خوریزی کرے گی، فساد برپا کرے گی۔ ہم لوگ آپ کی تسبیح و تقدیس، آپ کی ذکر اور آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب ظاہر سی بات ہے فرشتوں سے بڑی مخلوق پیدا کرنا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو فضیلت عطا کی وہ کس طرح دیکھیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد انہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ پنکھا ہے، یہ دیوار ہے، یہ گرل ہے، یعنی جو چیزیں وہاں موجود تھیں ان سب کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد فرشتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم ان کے نام بتاؤ۔ تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، جتنا آپ نے ہم کو بتلایا ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا انبئہم، کہ انہیں بتلاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا کیا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عنایت کر دیا تھا، کھٹاکھٹ انہوں نے گنا دیا سب کچھ۔ تو یہ کمپریزن تھا، یہ پہلا مقابلہ تھا، یہ پہلا مسابقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں ثابت کر دیا اپ اینڈ ڈاؤن کون۔
یعنی یہ بتلا دیا کہ انسان کا علم فرشتوں کی بنسبت زیادہ ہے، یہ فضیلت کی وجہ ہے، اور اسی فضیلت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، تو وجہ فضیلت علم تھی۔ یہ دو بڑی مخلوقات کے بیچ میں وجہ فضیلت جو سپیریٹی کا آدھار جو ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ اب اس کے بعد اس علم کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے آپ، شیطان کے پاس بھی علم ہے، بڑا علامہ ہے، معلم الملکوت ہے، فرشتوں کو بھی پڑھاتا اور تکرار کراتا ہے بسا اوقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے منع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اتنی خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان نے غلطی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ایک حکم دیا کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہ کرنے کی جب وجہ پوچھی ہے تو کیا بتلایا؟ لاجک پیش کی، اس نے بحث پر اتر آیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ڈیبیٹ پہ اتر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے کہ آگ میں ہیبت ہے، جلال ہے، دہشت ہے، فنا کرنے کی، بھسم کر دینے کی قوت ہے، اور اس مٹی میں ذلت ہے، پستی ہے، نکبت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمہ اور بحث کر رہا ہے۔ اور دوسرے طرف آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے روکا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے، لا تقربا هذه الشجرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کہ اس درخت کو چھو لیا، تو ایک غلطی شیطان سے ہوئی۔ اس غلطی کے بعد شیطان نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے بحث اور ڈیبیٹ اور مکالمہ کیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے اتار دیا، زمین پر اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک نے اپنی غلطی پر بحث اور مباحثہ کیا ہے، لاجک دی ہے، اور اس کی وضاحت کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو کیا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ کی ہر دعا میں یہ جملے دہرائے جاتے ہیں، یہ اس کائنات میں آنے والے انسان کے سب سے پہلے جملے۔ یہ فرق ہے دونوں علوم کے بیچ میں، وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کیوں اور چوں اور چرا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر لاجک مانگے، ریزن مانگے، سوالات قائم کرے، عبادت نہ کرے سوالات قائم کرے، وہ علم شیطانی علم ہے۔ اور جو علم آپ کو عبدیت سکھلائے، آپ کو گھٹنوں کا بل لا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سرنگوں کر دے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم یعنی انبیاء کا علم۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، مطلب یہ پورا ایک سچ تو یہ ہے کہ انسانیت کا پورا سلیبس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں اتنی دیر میں سب کچھ سمجھا دیا۔ دیکھیے شیطان کو ایک حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے روکا، یہ کلیئر ہو گیا کہ حکم دو طرح کے آئیں گے، ایک مامور ہوں گے اور ایک منہی ہوگا، یعنی ایک چیز کا حکم دیا جائے گا اور کسی چیز سے روکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز آپ کو انڈر پریشر کرے گی، جس چیز کے دھوکے میں آ کر آپ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، وہ کون ہے؟ وہ پچھلا حصہ میں نے حذف کر دیا، اس لیے آپ نے دھیان نہیں دیا۔ عورت ہے نا، حضرت حوا نے دباؤ بنا کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے اس درخت کو کھلوایا یا چھلوایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مختصر سا تبصرہ بھی کیا، فرمایا لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر، کہ اگر حوا نہ ہوتی تو زمانے کی کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی بتلا دیا کہ گناہوں میں جو چیز مبتلا کرے گی وہ کیا ہے؟ وہ عورت کی ضد ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے عرس میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں، بازاروں میں کون لے کے آتا ہے ہر اتوار کو؟ اور اس کے علاوہ شادی بیاہ میں جتنی بھی رسومات ہوتی،
چلہ لگائے ہوئے، 3 دن لگائے ہوئے، علماء کی صحبت اٹھائے ہوئے لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رسم نہ ہو، لیکن ان میں اتنی ہمت اور تدبیر نہیں ہے کہ وہ شادی کے موقع پر رسم روک لیں۔ مطلب یہ مضمون میرا اس سے پیچھے کا ہے، غلط ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا النساء حبالۃ الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، اور جال کا تعارف یہ ہے کہ چڑیا بہت اچھا اڑنا جانتی ہے، لیکن جب جال میں پھنستی ہے تو پھڑپھڑا کے دم توڑ دیتی۔ مچھلی بہت اچھا تیرنا جانتی ہے، نگاہیں نہیں ٹھہریں گی اس کی رفتار پہ، لیکن جب جال میں پھنستی ہے تو مرد بڑا وجیح بنتا، اپنے آپ میں بڑا مدبر، بڑا قابل بنتا ہے، لیکن زلفوں میں جب پیر الجھتا ہے تو بے بس ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل سب کچھ پورا چیپٹر سمیٹ کر کے ایک جملے میں، ایک کمال ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بہرحال وہ بھی بتلا دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے علوم پنپیں گے کہ جو انسانوں کے اندر غرور اور تعلی اور نخوت اور کبر پیدا کریں گے، جو نافرمانی کا سبب بنیں گے۔ زیادہ پڑھ جائے آدمی، کسی اچھی پوسٹ پر آ جائے، جمعے کے سوا مسجد میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اسے یہاں گندگی نظر آئے گی۔ یہ شیطانی علوم ہے۔ بہرحال یہ فرق سمجھ لیا آپ نے کہ وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبدیت سکھلائے اور تواضع سکھلائے، وہ کیا ہے؟ وہ نبوت کا علم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی میراث۔ اور جو علم اس طرح حجت اور اس طرح سوالات قائم کرے اور عبادت پر انگیز نہ کر پائے، انگیختہ نہ کر پائے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ علم شیطانی علم ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی ہے، حالانکہ تعلیم اور علم اسلام کا پہلا منشور ہے۔ پہلی وحی کیا ہے؟ پہلی وحی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ الذی علم بالقلم لکھنا، اقرأ پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابھیان، اپنی تحریک، اپنی نبوت کے پیغامات کا آغاز اسی تحریک سے کیا۔ اور اس کے علاوہ اس آزاد ہندوستان کی بات کریں تو اس کا پہلا وزیر تعلیم کون ہے؟ پہلا وزیر تعلیم یعنی جس نے تعلیم کے شعبوں کو مینج اور مرتب کیا، وہ بھی ایک عالم مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو علم ہماری رگ و ریشے میں ہے، لیکن علم ہے کیا وہ تو سمجھے نا۔ علم وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی پتہ چلے، وہ علم انسانیت کا امتیاز ہے۔ کوئی انجینئر ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اکیلے اس کا علم، اس سے بہترین بیا اپنا گھونسلہ بنا دیتی ہے، جس طرح یہ انجینئر بنا بھی نہیں پائے۔ جس طرح کا مرتب اور مسدس قسم کا چھتا شہد کی مکھی بنا لیتی ہے، انجینئر کو پسینہ آ جائے گا اس طرح کا بناتے ہو۔ اگر سیاست میں وہ اپنا ڈسپلن دکھلاتے ہوں کہ سیاست اور تنظیم کاری اور پولیٹکس ہمیں بہت اچھی آتی ہے، یہ انسانیت کا امتیاز ہے، تو ان سے بہترین ڈسپلن، سیاست، تنظیم کاری یہ شہد کی مکھیوں کو آتی۔ دیکھیے گا جا کر کے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے نیچے کچھ مکھیاں سرکٹی پڑی ہوں گی۔ یہ کس کا کام ہے؟ ان میں جو رانی مکھی ہوتی ہے، یعصوب جس کا نام ہے، وہ مکھی یہ قتل کر کر کے اپنے ساتھیوں کو نیچے ڈالتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شہد لے کر کے آتی ہیں تو وہ اس شہد کو چیک کرتی، وہاں اس کا اسٹینڈرڈ ماپدنڈ اور اس کا پورا چیپٹر آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان پھولوں اور ان پھلوں کا یا اس معیار کا رس چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کسی زہریلے پتے سے شہد لے کر کے آئی تو اس کو چیک کرنے کے بعد فوراً اس کا قتل کر کے نیچے ڈال دیتی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتاری ہے جس کا نام سورۃ النحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ مامور کیا. الفاظ تو بڑے بلیغ ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی بھیجی ہے شہد کی مکھی کی طرف. ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائیں, ومن الشجر, اور درختوں میں اپنے گھر بنائیں, ومما یعرشون, اور جو اونچے اونچے لینٹل ہیں ان میں اپنے گھر بنائیں. ان تین جگہوں کے علاوہ آپ نے چوتھی جگہ دیکھا نہیں ہوگا. یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے. قرآن کریم نے ان کے لیے مینیفیسٹو جاری کیا. ثم کلی من کل الثمرات, پھر اس کے بعد تم پھلوں سے رس چوسو. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا, اور اس کام کے لیے تمہیں جہاں جانا پڑے جاؤ. اکلوتا پرندہ اور جانور ایسا ہے جو اپنے راستے کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, جتنے بھی جینیٹک سائنس کی تحقیق یہی ہے. تو اس لیے جتنی دور چاہیں 5-5 کلومیٹر دور تک یہ مکھیاں پھول کی تلاش میں چلی جاتی اور واپس, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے راستوں کو آسان کر دیا. پھر فرماتے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس, پھر ان کے پیٹ سے ہم مختلف رنگوں کے مشروب ڈرنک نکالتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے شفا کا سامان. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, بتائیں گے تفصیل سے جب آپ ان سے تنہائی میں پوچھیں گے شہد کے اوصاف کیا ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دوا ہے, یہ شفا ہے. اب بتلائیے اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نظام مرتب کیا ہے, اس کے اوپر جو سرکشا کوچ لگایا ہے, یا اس کے ارد گرد کی جو سیکورٹی ہے, وہ اتنی ہی تو ٹائٹ ہونا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ جس مشروب کو شفا کہہ رہے ہیں اس میں زہر آ جائے گا, کام کیسے بنے گا؟ تو آپ کے یہاں تو کرپشن کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ افراد خریدتے ہیں, آپ ضمیر خریدتے ہیں, اس سیاست پہ ناز کرتے ہیں. سیاست اس کا نام ہے. تو آپ سیاست کے علم کو, اس تدبیر کو اگر اپنا خاصہ سمجھتے ہو تو گھر رکھیے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کہیں دریا ہے کہ نہیں پتہ نہیں, مرغابیاں یا سرخاب جب اڑتے ہیں آسمان کی بلندی پر تو ایسا ٹرائنگل ہوتا ہے. ان کا جو سردار ہے وہ بالکل آگے ہوتا ہے امام کی حیثیت سے, باقی سب اس طرح سے چلتے ہیں, اس طرح سے چلتے. یہ ڈسپلن ہے, ان سے آگے کوئی نہیں چلتا. تو بہرحال اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ علوم میکینیکل انجینئرنگ یا ٹیکنیکلی یا اس کے علاوہ میتھمیٹک کے یا بزنس کے یہ جو علوم ہیں, یہ علوم آپ کو آؤٹ اسٹینڈ کر دیں گے باقی مخلوقات سے, تو آپ ہار جائیں گے. آپ کے پاس اکلوتا علم ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں, اور یہ علم وحی ہے. یہ آپ کے سوا جناتوں تک کے پاس نہیں. اس علم کے اکیلے آپ حامل ہیں, اور یہ آپ کو آؤٹ اسٹینڈ کرتا ہے, یہ آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. تو اب یہ تو سمجھ میں آیا نا کہ علم کون سا ہے, علم کون سا ہے. یہ علم مراد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے تاج کے ساتھ, نبوت کے جاہ و جلال کے ساتھ, نبوت کی عظمتوں کے ساتھ وہ علم سکھانے آئیں گے جو جانور جانتے ہیں. مجھے بتلائیے آپ. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا, مطلب معاشرے کی یہ والی برائی, یہ سوچ اور یہ نظریہ یا مسکنسیپشن میں خط کشید کر رہا ہوں کہ ہم جس علم پر فوکس کیے ہوئے ہیں وہ کون سا ہے. اب یہ تو لہر پور ہے, چونکہ الفاظ میرے وہاں کے, میں جس جگہ رہتا ہوں بہت پچھڑا ہوں. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے ایک کے بعد ایک عالم چلا آ رہا ہے, سارے کے سارے قاسمی ہیں. قاسمیت اتنا بڑا تاج ہے کہ اس کی روشنی ویسے ہی علاقوں کو چکا چوند کر دیتی. لیکن ہم جس علاقے میں رہتے ہیں بہت پچھڑا ہوا اس اعتبار سے, دینی اعتبار سے. اتنے مجمع میں آپ کہیے 90% آپ کو پوسٹ گریجویٹ مل جائیں, بڑے بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ مل جائیں, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن وہاں سے علماء تلاش کر پانا پوری آبادیوں میں مشکل ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا بچہ جب 7 سال اس کی عمر ہوتی ہے اور اس کا وزن بھی بیچارے کا 8-10 کلو ہوتا ہے, تو اتنی وزنی بستہ اس کے پیٹھ پہ لدا ہوتا ہے, اور بچے کو بار بار پریس کیا جاتا ہے اور اس کا ٹیوٹر بدلا جاتا ہے.
کہ بیٹا محنت کرنا، اچھے مارکس لانا، تم کو بڑا آدمی بننا ہے، پھر تمہارے پاس بھی کار ہوگی، تمہارے پاس بھی بنگلہ ہوگا، اور تمہارے سامنے بھی لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے۔ یہ اس توقع کے ساتھ بچے کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کی گروتھ اور پروگریس ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ پھر اس کے بعد کھیت بیچ کر کے، مکان بیچ کر کے، ادھار لے کر کے، لون لے کر کے اس کو ISPCS بنایا جاتا ہے، ISPCS بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو لہر پور ہے، شاید ایسے حالات نہ ہو، ورنہ حالت یہی ہے کہ جسے ISPCS بنایا تھا، اب بوڑھا باپ گھر میں اکیلے، استھمے کا اٹیک پڑ گیا، اس کو کوئی ایسا نہیں جو اس کو علاج کے لیے لے جائے، اس لیے کہ ISPCS رینک کا جب ادھیکاری کہیں ہوگا تو اسے چھٹی تھوڑی مل جائے گی اتنی آسانی سے۔ اور آپ جانتے ہیں اس بوڑھے باپ کا آدھا مرض ختم ہو جائے گا اگر بیٹا آ کر کے دھیرے سے پیر دبا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پیر دبا دے، آدھا مرض اس کا اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، جو بوڑھے اس مجلس میں انہیں شاید اس بات کا بالکل تازہ احساس ہو۔ لیکن جو ISPCS ہے، ٹھیک ہے، یا کہیں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، کہیں کا MD ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کمپنیاں اس طرح چھوڑ تھوڑی دیں گی، اور یہ آخری حسرت لیے کوما میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ آئے گا تو نماز جنازہ پڑھانا اس کی ذمہ داری تھی۔ میں مضمون تھوڑا سا سمیٹ کر کے اس لیے عرض کروں گا، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ دیکھ لیجئے تھوڑا سا، کہ ولی اقرب نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، یہ شریعت کا دستور ہے۔ شریعت کا دستور یہ ہے کہ ولی اقرب، اب ولی اقرب حضرات علماء کرام آپ کو ایک سانس میں بتا دیں گے، جب جیسا موقع ہو، بڑا بیٹا یا بیٹا باپ کے مرنے پر ولی اقرب ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو باپ ہو جائے گا، دادا ہو جائے گا، چچا ہو جائے گا، بھتیجے ہو جائیں گے، ایسے ترتیب وار چلتا چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حق اس کو ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ آپ نے ایک رسم دیکھی ہوگی کہ جب جنازے کی صفیں بے ترتیب کھڑی ہو جاتی ہیں تو پیچھے سے کیا کہا جاتا ہے؟ اجازت دیجیے، یہ جملہ بولا جاتا ہے کہیں کہیں۔ حالانکہ امام الحی یعنی جو محلے کا امام ہے اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی الگ سے، نہ بادشاہ وقت کو اجازت کی ضرورت ہوتی، نہ قاضی وقت کو اجازت کی ضرورت ہوتی، لیکن قاضی و بادشاہ تو نہیں، امام الحی کو بھی ضرورت نہیں۔ پھر بھی چونکہ رائٹ پاور ولی اقرب کو حاصل تھا، اس لیے وہ اجازت دیتا، اس لیے وہ اجازت دیتا، اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ نماز جنازہ پڑھائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اب بھائی ہم سے آپ کہیں گے یا امام صاحب سے کہیں گے، امام صاحب نے باندھی نیت اور سب کچھ پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، انہوں نے پورا کر دیا، سلام پھیر دیا، ان کے اوپر احساسات نہیں آئے۔ اگر احساس آیا بھی تو اخلاص بے شک ہوگا، لیکن وہ رونے بلکنے لگے اس کی توقع بہت کم۔ لیکن اگر باپ کی ناش آگے رکھی ہے، بیٹا یعنی شریعت کی منشا کے مطابق بیٹا کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھا رہا ہو جو ولی اقرب ہے، کون ہے جو اس کی چیخ روک لے گا؟ کون ہے جو اس کی سسکیاں تھام لے گا؟ کون ہے جو اسے رونے سے بچا لے گا؟ اور یہ طے ہے کہ جو دعا روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے کی جائے، اس کے بارے میں تمام اولیاء اللہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ شریعت کی اپروچ ہے جسے سمجھا نہیں۔ ISPCS رینک کا پڑھا ہوا بچہ آپ کا کنارے کھڑا ہو کر رومال باندھے، جو غیر مسلمین کی تعزیت وصول کر رہا ہوگا، وہیں سے اجازت دے دے گا، نماز جنازہ یاد نہیں پڑھے گا کیا؟ یہ حالات ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے لہر پور میں ہو، لیکن ہمارے سامنے 98% یہ حالات۔ اس کا نام علم ہے۔ اولاد کے اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ والدین، فوت شدہ والدین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، پیچھے آپ بے شک اسے ادھیکاری بنا کے گئے ہیں، کچھ میز کے اوپر سے کچھ میز کے نیچے سے آئے گا، اس کے وبال کی آنچ آپ تک قبر میں پہنچے گی، یاد رکھیے گا۔ جس کو کامیابی سمجھا آپ نے، جس کو آپ نے کامیابی سمجھا۔ اب میں بات کر رہا ہوں تھوڑی سی اس علم کی۔ آپ بتائیے وہ علم جو شروع ہوا کاہے سے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلہ جھاڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاجر بنا کے نہیں بھیجا ہے،
بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پرپوزل رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، جسے حضور نے اس طرح سے بیان کیا، عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ پیشکش کی کہ میں مکہ مکرمہ کی ساری وادیوں کو سونے کا بنائے دے رہا ہوں، سونے کا بنائے دے رہا ہوں۔ تو حضور نے جواب کیا دیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا یا رب، اے اللہ نہیں، ہرگز نہیں، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، مجھے تو صرف اتنی معیشت عطا کیجئے، میری یہ حالت بنا دیجئے کہ ایک دن پیٹ بھر لیا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں، اور یہ بھی کیوں؟ جس دن پیٹ بھر لوں اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں تیرے سامنے روؤں اور گڑ گڑاؤں، یعنی شکر بھی ہو اور صبر بھی ہو، جو دو بڑے دروازے، جو دو بڑے ماپدنڈ ہیں عبدیت کے، غلامی کے اور بندگی کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلہ جھاڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں حضور نے کبھی بھی اپنی 23 سالہ زندگی میں کوئی چیز فرمائش کر کے پکوا کے نہیں کھائی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ آپ کے علم میں ہے، بچے بچے کے علم میں ہے کہ حضور نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، ہفتوں پیٹ کے اوپر ایک نہیں 2 پتھر باندھے رکھے ہیں، 3 مہینے چولہا نہیں جلا ہے، چولہے میں گھاس اگائی ہے، یہ سب کچھ آپ نے سن رکھا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے سامنے دسترخوان سجا ہوا ہو، عیش و عشرت ہو، تو ہو سکتا ہے فرعون و قارون کی سیرت تو ہو، نبی کی سیرت تو نہیں ہے یہ۔ کوٹھی اور بنگلہ، یہ قارون اور فرعون، حامان و شداد کی سیرت تو ہو سکتی ہے، ان کی اپروچ تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپروچ نہیں۔ تو اس کو ٹارگٹ دیکھیں، یہ سب چیزیں ضرورت کی، ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ ناجائز ہے، لیکن ہم نے جس طرح اپنی 101% توجہ اور اپنا فوکس اور اپنی ساری کوششیں، اپنی تگ و تاز اور بھاگ دوڑ ساری کی ساری اس علم پر، اس تعلیم پر، اور اپنی پوری نسل کی نسل اس پر لگا دی ہے کہ KG1 سے لے کر کے اور PhD کرنے تک، ڈاکٹریٹ کرنے تک وہ مارکنگ کرتا چلا جائے، کیوں؟ اس لیے تاکہ بڑی تنخواہ پائے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹا جینا ہے۔ یہاں کی پلاننگ آپ کو کرنے کو کہا ہی نہیں گیا، یہاں کی پلاننگ آپ نے کیوں کی؟ یہاں کی پلاننگ صرف اتنی ہے کہ یہاں زندہ رہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے، اس چکر میں مت پڑنا۔ اور کاروبار کا اوپر نیچے ہونا، اچھا خاصا کروڑپتی، کروڑوں کا سامان ہے، اچانک گراہک آنا بند ہو جائے، یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرولنگ پاور ہے، ایکسیلیٹر ان کے پاس ہے، اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں 20 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ کی ذات ہے جو رزق کو کم اور زیادہ کرتی۔ تعویذ والے کچھ نہیں کر پائیں گے، تعویذ والوں کے بس کا نہیں کوئی جا کر کے کہہ دے کہ کسی نے کاروبار باندھ دیا۔ کسی نے کاروبار تو تب باندھ دیا ہوتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اپنا تعارف اس طاقت کے ساتھ نہ کرایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طرح اپنے قابو میں بتلایا کہ رزق کا وسیع اور تنگ ہونا یہ ہمارے اختیار خاص کا معاملہ ہے۔ تو ہم اپنے بچے کو اس ایم کے ساتھ اسکول میں داخل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کانوینٹ میں جائے، ٹھیک ہے، انگلش میڈیم سے پڑھے، اس لیے اس کی کھپت زیادہ ہے، اس کی مانگ زیادہ ہے، اس کا کریز بہت ہے، اس کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، تو اس لیے انگریزی جو کچھ پڑھے گا بچے میں وہی تو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھتا چلا گیا صرف پیسے کی خاطر۔ 60 سال کے بعد حکومت نے کہہ دیا تم کسی کام کا نہیں، جاؤ تمہیں ہم وظیفہ وہیں پہنچا دیں گے پینشن کے نام، ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں پہچانتا، اس کے بعد کوئی نہیں پہچانتا، اور یہاں آنکھ بند ہونے کے بعد پھر اگلا جہان شروع ہو جائے گا، اس کے اوپر تو ایمان ہے، پھر اس کے بعد وہاں یہ ڈگری کام آ جائے گی کیا؟ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ سمجھیے کہ یہ ایک ویوسائے تو ہو سکتا ہے، یہ کاروبار اور تجارت تو ہو سکتا ہے، یہ معیشت کی کوشش تو ہو سکتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھی ملازمت حاصل کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مخالفت کر رہا ہوں، میں جمعیت کے اسٹیج سے بول رہا ہوں، اور جمعیت خود اسکالرشپ دیتی ہے اس کے اوپر۔ اگر کچھ ایسے نادار بچے ہیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہوں اور اچھی مارکنگ بھی کر کے آئے ہوں پیچھے سے، اب اس کے بعد وسائل کی تنگی ہو، تو پھر جمعیت ان کو اسکالرشپ جاری کرتی ہے۔ لیکن میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ 100% فوکس جس طرح ہم نے اس پہ کیا،
جمعے کی نمازوں کی پرواہ نہیں ہے بچوں کو، اس لیے کہ اسکول کا ٹائم ہے، بعد میں آرام سے آتے ہیں، 15 سال کے ہو گئے، بالغ ہو گئے بچے، اور اس کے باوجود جمعے تک کی پرواہ نہیں، اور باقی نمازوں کو تو چھوڑ دیجئے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت آپ سکھلا رہے ہوں وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، یہ شیخ چلی کا خوف تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا باغی کیوں کسی کا فرما بردار ہونے لگا؟ تو آپ اسے بغاوت سکھلا رہے ہیں، جس کے اندر جمعے کی اہمیت نہیں پیدا کر پائے آپ کہ وہ پہلے آ جائے، یا آپ نے کوئی نظم نہیں کیا، یا آپ نے پہلے سے اسکول والوں سے بات نہیں کی اس طرح سے، تو کیا ہونے والا ہے؟ تو میرے کہنے کا صرف حاصل یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری دولت، اپنی ساری توجہ، اپنا سارا فوکس، اپنی پوری نسل صرف اس بات پر لگا دی کہ وہ علم حاصل کر کے موٹی تنخواہ پانے لگے، تو پھر تو برابر ہو گیا وہ شخص جو اپنے بچے کو کارپینٹر کے یہاں چھوڑ کر کے آتا ہے کہ اس کو مستری بنا دو تاکہ یہ اپنی معیشت چلاتا رہے۔ مقصد میں دونوں برابر ہیں، وہ بھی معیشت چاہتا ہے، یہ بھی معیشت چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنی پوری توجہ اس پر لگانا عقل مندی نہیں ہے، ورنہ وہ بچہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا بزنس مین ہو سکتا ہے MBA کرنے کے بعد، IAS PCS ہو کر کے وہ DM SDM اور پولیس کپتان بھی ہو سکتا ہے، یہ اس سے اوپر جا سکتا ہے، کہیں مینیجنگ ڈائریکٹر ہو سکتا ہے کسی کمپنی کا، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان کیا ہے؟ انسان وہ ہے جسے یہ معلوم ہو کہ وہ کسی کا بیٹا ہے تو باپ کے حقوق کیا ہیں، وہ کسی کا باپ ہے تو بیٹے کے حقوق کیا ہیں، وہ کسی کا بیٹا ہے تو ماں کے حقوق کیا ہیں، وہ کسی کا شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کیا ہیں، وہ بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کیا ہیں، وہ پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے برتے گا، وہ اپنے ساتھ تجارت کرنے والوں کے حقوق کس طرح ادا کرے گا، بزنس کرنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں، دیانت کس چیز کا نام ہے، امانت کس چیز کا نام ہے۔ مجھے بتلا دیجئے، جو لوگ یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہوں کہ KG1 سے لے کر کے IAS PCS ہونے تک، یا MBBS ہونے تک، یا ڈاکٹر اور ڈاکٹریٹ کر لینے تک، کوئی ایسا چیپٹر پورے سلیبس میں، کوئی ایسا سبق، کوئی ایسا لیسن پورے سلیبس اور نصاب کے اندر موجود ہو جس میں بتلایا گیا ہو کہ باپ کا احترام اس طرح کرنا ہے، باپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہونا ہے، باپ کے سامنے اس طرح سے گفتگو کرنا ہے، باپ کے لیے یہ دعا کرنا ہے، اور ماں کی اہمیت یہ ہے، اور ماں کا احترام یہ ہے، بیوی کے حقوق یہ ہیں، بچوں کے حقوق یہ ہیں، اور پڑوسی کے حقوق یہ ہیں، تجارت کے آداب یہ ہیں۔ مجھے بتلا دے کوئی شخص اگر پڑھ کر کے آیا ہو کسی بھی سائنس میں، یا سوشل سائنس میں، پولیٹیکل سائنس میں، کسی میں بھی پڑھ کے آیا ہو، یا انگریزی میں، یا میتھ یا سائنس میں، کسی میں بھی، فزکس، بایولوجی، کسی میں بھی اگر کسی نے اس طرح کا کوئی چیپٹر پڑھا ہو تو بتا دے۔ پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں ایک اس طرح کے پڑھے ہوئے شخص سے کہ وہ آپ کی فرما برداری کرے؟ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ ڈاکٹرنی تلاش کریں گے تاکہ ہاسپٹل کھلوا دیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کو جب ایگزیما ہو جائے گا، آپ کو اگر TB ہو گئی، یا آپ استھمے کے پیشنٹ ہو گئے، یا آپ کی اسکن پر کوئی پرابلم ہو گئی، تو معلوم ہے ڈاکٹرنی کیا کہے گی؟ جو آپ کی بہو ہے جسے بہت سوچ وچار کے اور بڑی آرزوؤں کے ساتھ لائیں، وہ کہنے کی پلیز گلوز پہن لیجئے، پہلے گلوز پہن لیجئے، پھر اپنے باپ کو ہاتھ لگائیے گا، اس لیے کہ وہ سنکرمت ہے۔ آپ بتائیے، اگر نہیں مرنے کو ہوگا تب بھی اٹیک پڑ جائے گا باپ کو یہ جملے سننے کے بعد۔ یہ اس تعلیم کا خلاصہ۔ اور بچہ اگر عالم ہے تو بچہ حافظ ہو جاتا ہے، دستار بندی بھی ہو رہی، ہو سکتا گھر والے بھی نہ آئیں، ایسے حالات ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوں گے خدا نہ کرے، ہمارے یہاں تو اس طرح کے حالات، تو بچے کی دستار بندی ہو رہی، گھر والے نہیں آئے، کبھی باپ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے کہاں پہنچایا، قرآن کریم کو ہم نے کہاں پہنچایا؟ تو اس لیے سمجھیے علم وہ ہے، ابھی میں نے کہا نا، کسی بھی چیپٹر میں، کسی سلیبس میں، کسی عنوان میں، کسی سبق میں یہ نہیں بتلایا گیا باپ کے آداب یہ۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن اٹھائیے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کھولیے، قرآن بتائے گا باپ کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا۔ قرآن کہتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ وہ 25 سال کے نوجوان جم کیا ہوا تو مڈھے چڑھا کے چلتا ہے، لیکن باپ کے سامنے جب کھڑے ہونا تو یہ مڈھے نیچے ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ یہ اپنے مونڈھے اپنے باپ کے سامنے تان کے مت کھڑے ہونا، یہ جھکا کر کے کھڑے ہونا، اور یہ جھکانا کسی خوف کی وجہ سے نہیں، احترام کی وجہ سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے باپ کے لیے دعا کرنا کہ بار الہ میرے والدین پر اسی طرح رحم کرنا جس طرح چھوٹے پن پہ انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔
اور آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے جو علوم ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو نصاب ہے، اس کی حساسیت دیکھیے کہ جوانی میں بیٹا بدتمیزی کیسے کرے گا، کنپٹی کے نیچے پڑے گا تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن قرآن نے دیکھے کہاں کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو یعنی بے بسی کی عمر کو پہنچ جائے، ہر بات میں پوچھیں گے دیر سے کیوں آئے، دیر سے کیوں آئے، کہاں تھے اب تک، وہاں کیوں گئے تھے، ایسا کیوں نہیں کیا، ہر بات میں وہ کیوں بولیں گے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، جھنجھلا کر کے کبھی اف بھی زبان سے نہ نکلے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی جھڑک نہ دینا غلطی سے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہوش میں بات کرنا بہت مہربانی کے ساتھ۔ آپ بتلا دیجئے، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں نے عرض کی، پورا نصاب آپ کے قدموں میں، اور لے یہ 25 سالہ تعلیم کے پورے سلیبس میں سے کوئی ایک جملہ ایسا جو اس کی برابری کر کے دکھا دے۔ جس تعلیم پر دولت لٹا دی آپ نے، پوری نسل تباہ کر دی، جس پر پوری زندگی لگا دی۔ میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر بننا غلط ہے، لیکن آپ مجھے بتلائیے تو کم از کم اسے انسان تو بنا لیں آپ پہلے۔ وہ آپ کا بیٹا پہلے ہو ڈاکٹر بعد میں، وہ آپ کا بیٹا پہلے ہو اور انجینئر بعد میں۔ یہ منشور ہے جمعیت علماء کا کہ قرآن کریم کے علوم زندہ ہوں گے، انسانیت زندہ ہوگی۔ قرآن کریم کے علوم تازہ ہوں گے تو انسانیت کو رواج ملے گا، خلائق کو سکون ملے گا۔ تو آپ دیکھیں شیطانی علوم اور نبوت کے علوم میں فرق، یہ فرق مطلب کلچرلی اپرووڈ ہو جائے بچہ، تہذیبی اعتبار سے کامل و مکمل ہو جائے، اسے قرآن سکھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے۔ اب بتائیے ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم قرآن کریم کو ٹھیک سے پڑھتے جیسے حضور نے پڑھنا بتایا، اس کے بعد اس کو سمجھتے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے، اور اس عمل کو اتنا خوبصورت بناتے کہ ہم دوسری قوموں کے سامنے قرآن کریم کا یہ پورا نصاب رکھتے اور ان کے لیے کشش پیدا کرتے، وہ ہمارے ساتھ آ کر کے قرآن کریم کی پناہ میں آ کر کے سکون حاصل کرتے۔ یہ ہماری ڈیوٹی تھی قرآن کریم کا حامل ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، حفاظ اور علماء کو چھوڑ دیں تو کوئی ایک آدمی ایسا لاپانا مشکل ہے کہ جو قاعدے سے قرآن پڑھ کر کے سنا دے، تجوید کے اعتبار سے قرآن سنا دے۔ اور ایسے لوگ بھی اس مجلس میں مل جائیں گے، لہر پور ہے اس لیے شاید نہیں کہنا چاہیے مجھے، دادا بھی قرآن نہیں پڑھا، باپ بھی قرآن نہیں پڑھا، بیٹا بھی نہیں پڑھا۔ ہمارے ہاں مجلس میں جب اعلان کریں گے تو 70% ایسے لوگ نکلیں گے۔ آپ کے ہاں خدا نہ کرے ایسا ہو، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ یہ پوزیشن، اگر یہ پوزیشن ہے تو اپنا وکیل تیار کر لینا مقدمے کے لیے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقدمے کی پرتی ہے جو جاری کر دی گئی، ایک نوٹس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ دائر کریں گے اور فرمائیں گے، قرآن نے نقل کیا، وقال الرسول، رسول کہے گا، کیا کہے گا؟ یا ربی، اے میرے پالنہار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میدان محشر کا ہولناک منظر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زبردست طاقتور اور بااثر شخصیت اور ہستی، 1,24,000 انبیاء، آپ ان میں سے کسی کا وکالت نامہ یا انہیں وکیل صفائی بنا کے پیش کر پائیں گے؟ نبی مقدمہ کر دے ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن کے الفاظ کا رٹ لینا یا انہیں پڑھ لینا یہ کافی نہیں اس مقدمے سے بچنے کے لیے۔ اس مقدمے سے بچنے کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر عمل درآمد کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا، یہ کل نصاب ہے قرآن کریم کا۔ اگر اس نصاب کو پورا نہیں کیا تو آپ ڈاکٹر ہو جاہل ہیں، آپ انجینئر ہو جاہل ہیں، اور آپ MD ہو جاہل ہیں، IAS PCS ہو جاہل ہیں۔ یہ جہالت اور جاہل ہونا یہ نبی اور اللہ کے فرمان کے اعتبار سے دیکھا جائے گا یا ہماری اور آپ کی چلے گی؟ پڑھے لکھے ہیں، آپ کہہ دیں گے پڑھے لکھے ہیں، پڑھا لکھا ہونا اب وہ الگ بات ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جب گیا پاسپورٹ بنوانے تو مجھے حلف نامہ دینا پڑا کہ میں ان پڑھ ہوں۔ زمانے کا چلن ہے، زمانے کا چلن ہے، یہ حالات ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور یہ پڑھا لکھا نہیں۔ جو علم وحی سے آراستہ ہے وہ زمانے کی نگاہ میں ان پڑھ ہے، اور جو
علوم وحی سے آراستہ ہے وہ ان پڑھ ہے، اور جو کچھ نہیں جانتا صرف پیسہ کمانے کے لیے اس نے ہنر سیکھا ہے، وہ بھی رشوت کمانے کے لیے۔ جتنی اونچی پوسٹ ہوگی اتنی بڑی رشوت ہوگی۔ سچ یہی ہے، ٹارگیٹ پہ وہی ہے، تنخواہ کسی کے ٹارگیٹ پہ نہیں۔ تنخواہ بھر تو آدمی بزنس سے کما لے گا، لیکن جو رشوت آتی ہے کرپشن کے ذریعے، وہ اس کا کوریج کہیں اور نہیں ملے گا۔ بہرحال کل پیغام کا حاصل، کل گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ علوم نبوت اصل علم ہیں، ان کو حاصل کرنا، اپنی نسلوں تک اس کو پہنچانا، یہ ہمارا فوکس اور ٹارگیٹ اور مقصد ہونا چاہیے۔ باقی علوم بھی حاصل کیے جائیں، ڈاکٹر بھی بنایا جائے، جتنے علوم رائج ہیں ان کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کی جائے، اسلام کی خدمت کی جائے، تو ان کا سیکھنا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ لیکن سوچ اور نظریات بنیاد میں فرق پیدا کرتے ہیں، اس لیے سوچ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کسی علم کی، کسی تعلیم کی برائی کرنا معاذ اللہ مقصد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علوم کا یہ فرق، تعلیم کا یہ فرق ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔